الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. عزت مآب محترم المقام حضرت پیر نور الحق قادری وزیر برائے مذہبی امور و بین المسالک ہم آہنگی ہماری آج کی مجلس کے مہمان خصوصی ہیں. عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، استاد الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، سابق وائس چانسلر یونیورسٹی آف پشاور، میرے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا پیر شفاعت رسول دامت برکاتہم، ڈینز، اساتذہ، شہر سے تشریف لائے ہوئے معزز حضرات، کانفرنس کے اندر ملک کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ماہرین سیرت اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی یہ بابرکت باسعادت مجلس، اس پر سب سے پہلے دل میں یہ آتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں اس سعادت کے لیے قبول فرمایا اور اس اہم کام کے فریضے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سے کام لیا. تو اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو موت تک سیرت طیبہ کی عملی شکل اختیار کرنے کی، سیرت طیبہ کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، معاشرے کے اندر استحکام اور عدم استحکام کے حوالے سے اگر بنیادی چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ 3 ہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کا استحکام کسی معاشرے اور مملکت کی استحکام کی دلیل ہوتی ہے، اور ان چیزوں کے اندر کمزوری اس اسٹیٹ کی نہ صرف کمزوری بلکہ تباہی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے. ایک میدان معاشرت کا ہے. معاشرے کے اندر اگر نسلی، لسانی، صوبائی، مذہبی تعصبات اور تفریقات موجود ہوں تو اس قوم کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ قوم ترقی کرے گی. یہ ساری علامتیں اور اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہوتا ہے، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کا وجود کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، لیکن اس کے بعد یہ قوم اس مرحلے میں معاشرتی اتحاد کے رویے میں ابھی تک ناکام نظر آتی ہے. صفت سے متصف ہونے والا معاشرہ ان بیماریوں سے آزاد ہو جاتا ہے. آپ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو دیکھیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ آیت مبارکہ ہمیں یہی درس دے رہی ہے. اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے ماحول کا جائزہ لیں تو وہاں بھی ہمیں یہ معاشرہ اسی طرح کی تقسیم میں نظر آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت کے نتیجے میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ان کی جو حیثیت تھی
وہ آپ میں سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن تربیت کے نتیجے میں وہ مسلم معاشرے کی امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اسی طرح آپ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ مدینہ کے اندر مواخات مدینہ جو ہے یہ اس کی مثال ہے۔ جو لوگ قبائلی تعصبات کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا نہ صرف علاج بتایا بلکہ اس کی عملی شکل بھی دکھائی۔ اسی طرح دوسری چیز، سیاست کا جو میدان ہے اس کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکمران طبقہ ہے تو دوسری طرف شہری ہیں، دونوں کے اپنے اپنے حقوق اور فرائض ہیں۔ اگر اس جگہ پر اس تقسیم کو ختم کر دیا جائے اور اس کے اندر تحمل اور برداشت کے پہلو ہمیں مفقود نظر آئے، جس طرح کہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر اس سلسلے میں ہمارے اندر جس طرح کی مفاد پرستی وجود میں آ گئی ہے، وہ کسی اچھے نتیجے کی طرف ہمیں نہیں لے کر جا رہی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے اندر ہر فرد کے اندر اس بیماری کو ختم کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی بہت بھرپور تعلیم بھی دی، اور مدینہ طیبہ کا سارا ماحول اور معاشرہ جو ہے آپ اس کا جائزہ لیجئے تو آپ کو ہر جگہ پر اس کے مظاہر ملیں گے۔ قلت وقت کی وجہ سے میں بات کو بہت اختصار کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ تیسرا اہم ستون جو ہے وہ معاشیات کا ہے۔ جس معاشرے کی معاشیات کا باب مستحکم ہوتا ہے، وہ قوم، وہ ملک ایک پیج پر ہوتی ہے، اور جہاں بے روزگاری اور مال و دولت کی تقسیم مناسب نہ ہو وہاں بھی معاشرے ترقی نہیں کر پاتے۔ جس طرح ہم اپنے معاشرے میں اس کا بھرپور مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور اس کو فیس بھی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا ایک ایسا علاج بتایا ہے کہ اگر ہم اس علاج پر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان پوری امت مسلمہ کی قیادت کر سکتا ہے۔ اور وہ علاج یہ ہے کہ انسان کے اندر حرص، لالچ، بغض ختم ہو جائیں اور اس کی جگہ پر سخاوت اور ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی اور اس کی عملی نمونے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطالبہ کیا مال کا تو حضرت ابوبکر صدیق اپنا پورا مال پیش کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا آدھا حصہ پیش کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں قحط کے زمانے کے اندر وہ غلے کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی ملک کی مالیات کو استحکام دینے کے لیے اس جذبے کی ضرورت ہے، نہ کہ مال کو جمع کرنا، قرض لینا اور کرپشن کرنا۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی اور اس کی عملی شکلیں ہمیں ریاست مدینہ میں نظر آتی ہیں۔ اصحاب صفہ کا وہ طبقہ جو فقر و فاقہ کے اندر ہوتا تھا، ان کے کھانے پینے کے لیے کھجور کے خوشے وہاں لگائے جاتے تھے۔ تو جو شخص پہلے آتا تھا وہ اس کھجور میں سے وہ دانے چنتا تھا جو کمزور ہوتے تھے۔ جو شخص سب سے آخر میں آتا تھا اس کو سب سے اچھا کھانا ملتا تھا۔ اس رویے کو اگر ہم اپنے ہاں دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ پر ہر فرد اپنا پیٹ، اپنی سوچ بھرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے یہ کسی بھی فرد اور قوم کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے لو کانا لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى وادیان من ذهب لابتغى ثالثا۔ اگر ابن آدم کو
2 सोने की बातियां हम दे दें तो वो अगर उसके अंदर शुक्र नहीं है तो वो तीसरे की तरफ जाएगा। तो हजरात गिरामी, इन्हीं अमराज के पेश नज़र दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का एक शोबा है सीरत चेयर, उसने इस मौजू पर हम आन पाकिस्तान सीरतुन नबी के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का मौजू मुतय्यन किया और इस मौजू की तायीन में हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर किबला अयाज चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और दीगर माहिरीन के साथ में मुशावरत रही। तो इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी थीम यही है कि हम उस वक्त तक इसकी तरक्की मुमकिन नहीं है, लेकिन इन अमराज का कतन ये मतलब नहीं है कि हम मायूसी की तरफ जाएं। अमराज का मालूम हो जाना और किसी सिमत की तरफ अपने सफ़र की इब्तदा कर लेना, ये यकीनन कामयाबी की इब्तदाई सीढ़ी होती है। हज़रात गिरामी, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुल्क के अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए जितने अहबाब हैं, मेरी मुराद कराची से तशरीफ़ लाए हुए डॉक्टर मोहम्मद सानी और उनके साथ जनाब तारिक घाची साहब और सूबा बलोचिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अली साबिक दीन इस्लामिक स्टडीज़, डॉक्टर आगा बाचा, ये 2 अफराद सूबा बलोचिस्तान से तशरीफ़ लाए। पंजाब से हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर साद सिद्दीकी, पंजाब यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर भी हैं आप और चेयरमैन इस्लामिक स्टडीज़ भी हैं। डॉक्टर शाहिदा परवीन हैं, आप सीरत चेयर के डायरेक्टर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। और हमारे साथ पंजाब से पीर शफात रसूल साहब मौजूद हैं। अगर हम मरकज़ की तरफ जाएं तो हमारे पास मरकज़ की दोनों शख्सियात आपके सामने मौजूद हैं। मेरी मुराद पीर नूरुल हक कादरी और प्रोफेसर डॉक्टर किबला अयाज साहब हैं। अगर मैं मकामी तौर पर जिन अफराद का जिक्र करूं और उन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की, मेरी मुराद मेरे उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर सलीम तारिक साहब हैं, वो भी इस मजलिस में मौजूद हैं। और KPK से चेयरमैन इस्लामिक स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर नईम बादशाह साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। एक हमारे मेहमान अल्लामा तैयब कुरैशी, वो इंशाल्लाह शाम को पहुंचेंगे। तो हमने पूरे मुल्क से माहिरीन सीरत, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जनाब अली तारिक साहब मौजूद हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शाहिद साहब मौजूद हैं। तो हमने कोशिश की है कि तमाम सूबों से, तमाम बड़े शहरों से माहिरीन सीरत को जमा किया जाए। और इस मरतबा कॉन्फ्रेंस की तरतीब भी हमने थोड़ी सी रूटीन से हटकर रखी है। ये सेशन हमने स्टूडेंट्स के लिए रखा है ताकि इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम और मैसेज है वो इस मजलिस में से वो लेकर जाएं और अमली ज़िंदगी में उसको इख्तियार करें। हमारा दूसरा सेशन ब्रेन स्टॉर्मिंग का है, वो जुमे के बाद होगा। उसमें सिर्फ माहिरीन मज़ामीन तशरीफ़ फरमा होंगे और उसमें इस मौजू के हवाले से तजावीज़, मक़ालात और उसके हल की तरफ इंशाअल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू होगी। और कल का जो हमारा सेशन है उसमें हमने कोशिश की है कि सिविल सोसाइटी के लोगों को एंगेज किया जाए। इस तरह से हमने मुआशरे के तमाम तबक़ात को कोशिश की है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो मैसेज है उन तक पहुँचाएँ। ये सारी की सारी काविश काबिल अमल न थी अगर हमारे मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अतर महबूब साहब की खुसूसी सरपरस्ती ना होती। हज़रात गिरामी, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी तामुल नहीं है, हमारे जितने असातिज़ा मौजूद हैं पुराने, वो इस चीज़ की शहादत देंगे। इस मरतबा रबीउल अव्वल में सीरतुन नबी के जितने प्रोग्राम हुए, मेरे नॉलेज के मुताबिक यूनिवर्सिटी की तारीख में इससे पहले इतने प्रोग्राम नहीं हुए। सीरत चेयर का अगर यहाँ हल्का सा जिक्र न किया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। सीरत चेयर जो है ये वज़ारत मज़हबी उमूर के इसकी बुनियाद एक बहुत छोटा सा मदरसा जिसका नाम सदर दीनियात, और फिर वो ट्रैवल करता हुआ जामिया अब्बासिया और फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी और फिर आज उसकी उभरती हुई शक्ल दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है। इस सारे सफ़र की ही वजह से वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से एक सीरत चेयर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर कायम की गई।
یہ سیرت چیئر اب تک 7 انٹرنیشنل کانفرنسز کر چکی ہے. ہماری جو 7ویں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی وہ اپریل میں ہوئی تھی. اب ہم نے ربیع الاول کی مناسبت سے 2 روزہ ایک قومی کانفرنس کی ہے. اس کے علاوہ یہاں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے خطبات جو کہ دنیا کے اندر ایک شہرت رکھتے ہیں وہ بھی اسی یونیورسٹی کا اثاثہ ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ڈاکٹر غازی صاحب، ڈاکٹر سلمان صاحب ندوی ساؤتھ افریقہ سے، ان کے بھی توسیعی لیکچرز یہاں ہو چکے ہیں. تو یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے اور اسلامی یونیورسٹی کے جو سربراہان ہیں ان کی جب انہوں نے سرپرستی کی تو یہ ادارہ مضبوط ہوتا رہا. جب انہوں نے نظر التفات دوسری طرف کی تو وہاں کام کی رفتار سست رہی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے ادارے کو، ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو، ان تمام چیزوں کو سیرت طیبہ کی عملی شکل، اقبال کا مرد مومن اور نظریہ پاکستان کا محافظ، ان 3 چیزوں کا حامل ہم میں سے ایک فرد کو بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.